کہ ایک فرقہ واریت اور گروہی تعصب کی ریزن کیا ہوتی ہے، اس پہ ہم غور کرتے ہیں۔ فرع اور اصل کا فرق ہوتا ہے۔ فرع کیا ہے اور اصل کیا ہے؟ اصل تو ہوتا ہے کہ وہ اصل قرآن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اتنے زیادہ کلیئر ہیں کہ جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اور فرع وہ ہوتی ہے کہ جب اس کی امپلیکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں اختلاف ہوتا ہے۔ اس کے لیے اگزامپل یہ دیکھ لیجئے کہ مثال کے طور پر روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جناب جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ کا روزہ شروع ہوتا ہے، اور افطار آپ اس ٹائم کریں کہ جب سورج غروب ہو جائے۔ اس میں پورے مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس میں امپلیکیشن میں تھوڑا سا اختلاف آ جاتا ہے کہ میجورٹی حضرات تو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب یہ ایگزیکٹ، مثال کے طور پر ایگزیکٹ 4 بجے جو ہے یہ سحری کا ٹائم ہے، اور اسی طرح افطار کا ٹائم جو ہے وہ 6:30 پہ ہے، مثال کے طور پہ۔ اچھا، وہ دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھی یہ سحری کا ٹائم جو ہے نا، اس میں احتیاط کے لیے ہم 10 منٹ پہلے ہم کر لیں، اور اسی طرح سورج جب غروب ہوا تو ذرا اور بالکل جو روشنی ہے بالکل نکل جائے، چلو 10 منٹ اور ہم انتظار کر لیں، اس کے بعد روزہ کر لیں۔ تو دیکھیے کہ یہ فرعی اختلاف ہے، اس میں کوئی بڑا ایشو بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے آ جاتے ہیں، لیکن اس میں جب تعصب آئے تو آپس میں پھر لڑائی جھگڑے آ جاتے ہیں۔ تو یہ فرع یعنی جو امپلیکیشنز کے اختلاف ہے تو وہ نارمل رہتا ہے اور وہ رہے گا، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اصل میں یہ جہالت ہے، اور ایسے جذبات ایسے آ جاتے ہیں کہ تب جا کے یہ تعصب بنتا ہے۔ اس کے لیے ایک بڑی خوبصورت شاعری ہے۔ عمر بن کلثوم ایک بڑے شاعر تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے زمانے کے یہ صاحب ہیں، اور اس زمانے میں ہوتا تھا کہ شاعری کے آپس میں مقابلے ہوتے تھے، اور پھر جو ٹاپ پہ آتے تھے تو اس کی شاعری کو ان پیپرز میں یا جس طرح بھی انہوں نے لکھا ہوتا تھا اس کو وہ عین کعبہ شریف پہ جا کے اوپر سٹیمپ کر دیتے تھے۔ تو ایک یہ سٹیٹس ہوتا تھا، سٹیٹس کانشیس ہوتا تھا، اسی کو کہتے ہیں سبل معلقات، یعنی کہ معلقہ اس کو کہتے ہیں کہ جو لٹکایا ہوا ہے کعبہ شریف میں۔ تو اس میں سے ایک شعر ہے کہ جس سے کہ جہالت کی پورا مائنڈ سیٹ ہمیں آ جاتا ہے سامنے۔ شعر کیا ہے؟ الا لا تجہلن احد علینا فنجہل فوق جاہل الجاہلین۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، عمر بن کلثوم کہتے ہیں کہ ابھی خبردار ہمارے خلاف کوئی جہالت نہ کرنا، ورنہ وارننگ میں کر رہا ہوں کہ ورنہ ہم تم سے بڑے جاہل ہیں۔ تو ہم لوگ تو جاہل تو یہ کہتے ہیں نا کہ جن کو پتہ نہیں ہے، نہیں، جہالت اصل میں ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جس میں ہم پورے جذبے کے ساتھ، وہ مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے کہ بس جناب جو ہم ہیں وہی درست ہے، اور اگر اگلے کی بات ہوئی تو اگلا تو غلط ہوگا، اس کو تو ہم گردن جو ہے نا اس کی کاٹ دیں گے۔ یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ عربوں میں مختلف قبیلوں میں یہ تھا، اور اسی سچویشن کو عمر بن کلثوم نے وہ بیان کر دی سچویشن، اور اس کو ان کی شاعری کو بڑا اپریشیٹ کیے گا۔ بات حقیقتاً ایسی ہی ہے، اور انہوں نے اسے کعبہ شریف پہ بھی اسے پورا لٹکا دیا تھا وہاں پہ۔ تو اب امیجن کریں کہ یہ ان کی حالت تھی۔ تو وہی مائنڈ سیٹ ہمارے ہاں بھی ہے۔ اس زمانے میں ٹھیک ہے عربوں کے ہاں یہ قبیلے کا تھا، تو قبیلے کا مائنڈ سیٹ ہوتا تھا اور یہ تعصب ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں یہ سیم سچویشن پولیٹیکل پارٹیز میں آپ کو نظر آئیں گی، مذہبی فرقوں میں اور ان کی پارٹیز میں آپ کو یہ سچویشن نظر آئے گی۔ تو یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ تو اس کو اب امپلیکیشن ابو یحییٰ بھائی نے ایک سچویشن وہی بیان کی کہ یہ وہی ہے کہ یہ بالکل غیر اعلانیہ نبوت ہی ہے۔ یعنی اس کی نیچر اب دیکھیں کہ اگر ہم کہیں کہ نہیں جناب ہم ہی درست ہیں، یا ہمارا
پارٹی یا ہمارا فرقہ وہی درست ہے. تو پھر یہ مائنڈ سیٹ کیا بنتا ہے؟ پھر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نبی قرار رہے، رسول قرار دے رہے ہوتے. کہتے نہیں ہیں، کہتے تو ہم ختم نبوت کو مانتے کہ بھی بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو گئی، لیکن مائنڈ سیٹ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بس جناب ہم پہ بھی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو گیا اور ہماری بات یہ ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ ہسٹری اگر آپ پڑھ چکے ہیں، میرے لیکچرز آپ سن چکے، تو بہت ساری اگزامپلز آپ کو ملیں گی کہ لوگوں نے یہ فیل کیا کہ جناب ٹھیک ہے نبوت ختم ہوئی ہے، لیکن اب بھی ہمارا اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے اور یہاں سے ہمیں بالکل حق راستہ مل جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں ہم ہی حق پہ اور دوسرے غلط پہ. تو بھائی ورنہ اگر ہمیں ہی ہوتا تو پھر دوسرے کو بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہر آدمی اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایتھیکلی ہمیں جو طریقے بتا دیے تو ہمیں کلیئر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے اس پہ عمل کریں. اور اگر دوسرے کو اس کا نہیں بلکہ کسی اور امپلیکیشن سے آ رہا ہے تو نو پرابلم، اس میں کیا فرق پڑتا ہے. ہمارا رویہ پھر ایسے ہو جاتا ہے کہ اپنے ناقص علم کی بنیاد پر دوسروں کا ہم فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں ظاہر ہے کہ ایک علم پورا کلیئر نہیں ہوتا ایک چیز پہ، لیکن پھر بھی ہم اس پہ اپنے آپ کو ہم ایک پورا بڑا فتویٰ کو بالکل حق سمجھ کے دوسروں پہ بحث ہم کرنے لگتے ہیں. جھوٹے پروپیگنڈے کو بلا تحقیق پھیلاتے ہیں. اس کے لیے آپ نے وہ دیکھا ہی ہوگا ہسٹری کے اندر کہ حدیث پہ بہت سے لوگوں نے جو آئیڈیا بھی ان کو پسند آیا تھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ وہ لگا کے پروپیگنڈا کیا تھا. اور کیوں کیا تھا؟ کہ مقصد صرف یہ تھا کہ جناب ان کی پارٹی پہ لوگ زیادہ آ جائیں اور یہ پولیٹیکل آپس میں وہی تھا کہ ہمارا قبضہ آ جائے حکومت. تو بس یہ تھا مائنڈ سیٹ. تو یہ پورا مائنڈ سیٹ وہی تعصبی کا تھا. تو وہی سچویشن ہمارے یہاں بن جاتی. تو یہ تو وہ تعصب کی مختلف آپشنز اور ریزنز ہم نے دیکھی. تو ہمیں اصل میں تو بچنا ہے نا اس سے. اب یہ بھی دیکھتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، وہاں سے ہمیں ایک پوری بات سمجھ میں آئے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ جو آپ نے حج کے موقع پہ آپ نے کیا تھا، جس میں 1.25 لاکھ کے قریب اہل ایمان عرب جو ہے وہ سارے قبیلوں کے آئے ہوئے تھے. تو اس خطبے کا کچھ حصہ آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں، اس کا ترجمہ، کہ جس سے ہمیں ایک اندازہ ہو جائے کہ تعصب کیسا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے خون، اموال اور عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں. اس دن یعنی عرفہ، جس وقت وہ دن جب حج ہوتا ہے، اس شہر اور یہ مہینہ اس کی حرمت کے مانند ہے. کیا میں نے آپ تک بات پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سنا تو عرض کیا کہ جی بالکل ہم نے سمجھ لی بات. یعنی بات آپ نے کیا فرمائی کہ یہ بالکل خون، اموال کیا ہے کہ آپ کا ایسٹس جتنے بھی ہیں، جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے، جو کچھ بھی ہے، کیش ہے، سب کچھ، اور آپ کی عزت، یہ سب چیزیں حرام ہیں. حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرام کا مطلب یہ ہے کہ جس سے ہم چھین نہیں سکتے، جس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلیئر کر دیا کہ جناب ہر انسان کا خون، مال، عزت، اس کا سٹیٹس وہی ہے کہ جیسا حج کا ہے، مکہ مکرمہ کا ہے، اور یہ جو مہینہ ہے کہ جس میں حج ہوتا ہے تو اس لیول کے سٹیٹس کا ہے. اس لیے اس سے آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ کسی کو خون، مال اور عزت پہ آپ نے کچھ ٹارگٹ نہیں کرنا. پھر اسی موقع پہ آپ نے مزید ارشاد فرمایا، دیکھیے میرے بعد دوبارہ کافر نہ بن جائیے گا کہ آپ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھریں. تو یہی تعصب اصل میں عرب میں پہلے ہی تھا، اور وہ ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہی تھا کہ وہ ایک دوسرے کو لے کے اور ایک دوسرے کو قتل
کرتے رہتے ہوتے تھے ہر قبیلے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھا دیا کہ بھائی اب آپ ایمان لے آئے تو اب نہ کیجیے گا ایسا کہ ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹیے گا. پھر فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، اور اس سے قتال کرنا تو کفر ہے. کہ اب کفر کی پھر ڈیفینیشن بھی بتا دی کہ کسی بھی اہل ایمان کو، کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا جو ہے یہ کفر ہے، اور کسی کو گالی دینا بھی فسق ہے. مسلمان سے مراد ہر آدمی کے جو ایمان لا چکا ہے، مسلمان اور جو غیر مسلم جتنے، ان کے لیے بھی وہی سٹیٹس ہے. ان کو بھی ہم گالی نہیں دے سکتے، ان کو بھی قتل نہیں کر سکتے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن بس بتا دی تھی کہ اگر جرم کیا، کسی نے کسی کو قتل کیا، تو پھر حکومت کو اجازت دے دی کہ وہ ایک عدالت کے پروسیس کے بعد وہ قتل کر سکتی ہے. اور اسی طرح حکومت پہ وہ کر دیا کہ جناب اگر کوئی ظلم کرنے کے لیے آ جائے تو پھر آپ اس میں ایکشن کر سکتے ہیں. بس اتنی آپشن ہے، اس سے زیادہ نہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. جس نے ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ میں سے کوئی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، اسے کیا معلوم کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ سے اسے ہتھیار کو گرا دے یا چلا دے. تو مسلمانوں کو قتل کرنے کی وجہ سے وہ جہنم کے ایک گڑھے میں جا گرے. جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے تو دونوں جہنم میں جائیں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک تو قاتل ہے کہ جس نے جہنم میں جانا ہی ہے، تو یہ جو مقتول ہوا اس پہ کیا قصور ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس نے اپنے مسلمان ساتھی کو قتل کرنے کی کوشش تو کی ہے. پھر فرمایا آپ میں سے کوئی آدمی جب اپنے بھائی کو کافر کہے تو دونوں میں سے ایک اس کا مستحق بن جاتا ہے، یا تو وہی سننے والا کافر بن جاتا ہے، یا پھر کہنے والا اسے کہتا ہے، یا پھر سننے والا نہیں تو پھر یہ کہنے والے پر پلٹ آتا ہے. تو اب یہ صحیح بخاری میں پورا خطبہ جو ہے یہ ہے، آپ خود سے پڑھ لیجئے صحیح بخاری میں، تو وہی ارشادات آپ کو کسی بھی اسکالر کا ترجمہ پڑھ لیجئے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ارشادات